اچھی عادتوں کا انسان میں جمع ہونا یہ ادب ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں نے وہ تجھ سے سوال کیا ہے کہ جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری بخشش نہ کی اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو اے مولا پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ 3 باتیں قرآن نے بیان کر دی، تقوی، مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ اللہ کی طرف سے مومنین کو، مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ فقہ القلوب کی دوسری نشست ہے۔ گزشتہ مہینے ہم نے جو گفتگو کی تھی اس کا جو پہلا نقطہ تھا وہ فقہ القلوب کی وضاحت پر تھا کہ فقہ القلوب ہے کیا۔ جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا وہ فقہ الادب تھا۔ عربی زبان میں ادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہوا اجتماع خصال الخیر فی الانسان، کہ اچھی عادتوں کا انسان میں جمع ہونا یہ ادب ہوتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ ابھی ادب مع اللہ پر انبیاء علیہ السلام کی چند مثالیں، ایک تو وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے ادب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہوگا۔ تو اب آئیے کہ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو، ان کے مکالمہ کو، ان کی گفتگو کو جب بیان کرتا ہے تو قرآن مجید جس اسلوب میں اور جس انداز سے ان کے مکالمہ کو اور ان کی دعا کو اور ان کی گزارش کو، ان کی درخواست کو قرآن بیان کرتا ہے، تو قرآن بین السطور میں در حقیقت ہمیں یہ میسیج اور پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو یہ ادب مع اللہ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا التجا کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں۔ بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو جد امجد ہیں انبیاء کے، یعنی دونوں لڑیوں کے، دونوں خاندانوں کے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل فرمایا، دوست۔ اب دیکھیے کہ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مخاطبین سے بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور یہ اندازہ کیجئے کہ کس خوبصورت انداز میں وہ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سے محبت بھی نظر آتی ہے اور یہاں ادب بھی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، یعنی ابراہیم علیہ السلام چونکہ جو مخاطبین ہیں وہ مشرک ہیں، وہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، وہ پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سجدہ ٹیکتے ہیں۔ ان سے یہ اب ابراہیم فرماتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جو میرا خدا ہے وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور پھر مجھے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہدینی اصل میں یہ ہے، یہاں پر نون جو ہے وہ موجود نہیں، لکھا نہیں جاتا، کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، تو کسرہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہاں پر یا موجود ہے۔ تو فرمایا کہ وہ خدا ہے کہ جس نے مجھے، میرا رب ہے وہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس نے مجھے ہدایت بھی دیتا ہے،
ہدایت سے مراد یعنی ایک معنی تو ہدایت کا ہوتا ہے کہ جسے ہم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایت ہوتی ہے یعنی اللہ کی طرف سے، دوسری ہدایت ہم کہتے ہیں کہ جو فطرت کی ہوتی ہے، تیسری ہدایت ہم توفیق کے معنی میں لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی فرماتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور دوسری فطرت میں جو موجود ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی قدر فہدی سورۃ الاعلیٰ میں، اب اس میں جو یہ فہدی ہے وہ یہی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ہر چرند پرند، جانور، جاندار، حیوان، ہر کوئی جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے لپکتا ہے، یعنی بطخ کا جو بچہ ہے وہ پانی میں جائے گا، اور اسی طرح بکری ہے، بکری کا بچہ ہے تو وہ گھاس کھائے گا، شیر کا بچہ ہے تو وہ گوشت کی طرف لپکے گا۔ تو یہ رہنمائی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فطرت کی عطا کرتا ہے۔ انسان کا جو معاملہ ہے فطرت کا وہ بالکل جدا ہوتا ہے، وہاں پر یہ صورت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے کھانا پینا، انسان کی بھوک، یہ فطرت ہے کہ اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اور پھر اللہ نے جو ایک فطرت کا پہلو جو انسان میں رکھا ہے وہ ہے خیر اور شر کی پہچان۔ ہم اور آپ خیر اور شر کی پہچان رکھتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دے کر بھیجا، یعنی اپنی ذات کا شعور بھی اللہ نے انسان کو دیا۔ جو نہیں مانتا خدا کو وہ کسی کو مانتا ضرور ہے، چاہے وہ کائنات کو مانے یا وہ اپنے آپ کو مانے، تو وہ کسی کو مانتا ضرور ہے، یعنی اسے اپنا معبود مانتا ہے، اسے الہ کہتا ہے۔ افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی معبود بنانا، الہ ماننا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس کا شعور اور اس کا احساس اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پر جو ہدایت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہدایت یہی ہے کہ معاشرے میں، سماج میں کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی، روشنی دی، وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اب دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری بھی تو خدا کی طرف سے ہے، شفا بھی خدا کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے، تو اذن سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ادب کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے پھر مجھے وہ شفا دیتا ہے، نہیں، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ اور پھر آگے عرض کی کہ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ مجھے موت دے گا پھر مجھے وہ اٹھائے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری خطا کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے، یہ اسلوب ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو محتاج اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ خالق بھی وہی ہے، ہادی بھی وہی ہے، اور مطعم بھی وہی ہے، ساقی بھی وہی ہے، اور وہی شافی بھی ہے، شفا دینے والا بھی ہے، وہی ممیت بھی ہے، محیی بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے، اور اسی سے ہی مجھے امید ہے کہ وہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اور پھر آگے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گا مگر
جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آ گیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول یا آپ ہی کی بات ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ علیحدہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سلیم دل اللہ کی بارگاہ میں، جسے ہم سالم بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا دل کہ جو عیب سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، حرص سے پاک ہو، صرف اللہ کے ذکر، اللہ کی محبت اور ایمان سے آباد ہو، بس وہ دل سلیم ہوتا ہے۔ یعنی آپ سالم کا لفظ بولتے ہیں تو سالم بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی سلیم، بالکل اس چیز میں کسی قسم کی کوئی کٹنگ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ لہجہ اور یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ایک مکالمہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو گفتگو ہوتی، ذرا دیکھیے کہ اس میں کیا اسلوب ہے اور کیا انداز ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، دونوں کو تم الہ مانو، معبود مانو، اللہ کو چھوڑ کر۔ اب یہاں قرآن پاک نے بہت خوبصورت بات کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، کہ عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں والدہ، کہا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھانا یہ الوہیت کے خلاف ہے۔ جو الہ ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ بھوک سے، وہ پیاس سے پاک ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ اب دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام، دیکھیے اس کا جواب تو سمپل سا تھا، وہ یہ تھا کہ لم اقل لہم، میں نے ان کو نہیں کہا، بس اتنی سی بات تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہہ دیتے، لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح بات کرنی ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میں نے اسی سوچ سے ہی بات یہاں پر شروع کی تھی کہ جو فقہ القلوب ہے اس میں بنیادی نقطہ ہمیں یہی سمجھنا ہے۔ یعنی جب ہم ادب پر بات کر رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب میں پہلی بات ہی حفظ مراتب ہے، پھر اس کے بعد حفظ فروج کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی انسان کو اپنی موڈیسٹی کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بہت اللہ کی طرف سے قیمتی گوہر ہے، موتی ہے، یہ ہیرا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو رولتا پھرے۔ تو لہٰذا دوسرا نقطہ پھر موڈیسٹی کا ہوتا ہے جسے حفظ فروج کہتے ہیں، اور پھر تیسرا نقطہ حفظ مال کا ہوتا ہے۔ حفظ مال سے مراد یہ نہیں کہ مال سے محبت وغیرہ یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ حلال حرام کا خیال کرتے، یعنی پورا فائنینس جس کو آپ کہتے ہیں وہ سارا اسی پر ہے۔ آپ نے حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، آپ نے ربا سے بچنا ہے، آپ نے فلاں چیز سے بچنا ہے، اور آپ نے جو چیز طیب ہے، حلال ہے، آپ نے اس کو کھانا ہے، پہننا ہے۔ آپ کی سواری، آپ کا گھر، آپ کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے ہماری شخصیت پروان چڑھتی ہے، ہماری شخصیت بنتی ہے۔ ہم انسان تو ہے ہی، لیکن اسلام ہم کو بہت خوبصورت انسان بنانا چاہتا ہے، باوقار انسان بنانا چاہتا ہے، مؤدب انسان بنانا چاہتا ہے، مہذب انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی تعلیمات ایسے نہیں ہیں جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ ہم جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہوتی، ہمارے بستر صاف نہیں ہوتے، جہاں ہم سوتے ہیں وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہم اپنے شخصیت کو، اپنے جسم کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتے، ہماری گفتگو وہ صاف ستھری نہیں ہوتی، اس میں اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتا ہے۔ یہ بہت کچھ ایسا ہے کہ اسلام جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ حفظ مراتب کا خیال کریں، حفظ فروج ہے، حفظ اموال ہیں،
تو حفظ مراتب یہی بنیادی طور پر بات ہے۔ اور قرآن جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اور پھر جب ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کے ہاں بہت ادب تھا، بہت احترام تھا ان کے ہاں۔ وہ خدا سے بھی بڑی حیا کرتے تھے، بہت شرم کرتے تھے خدا سے۔ اکیلے تنہائی میں ہوتے تو کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آتا تھا، ان کے دل و دماغ سے گزرتا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حیا نام ہی اسی بات کا ہے۔ آپ تنہائی میں ہیں تو خدا سے شرم کرتے ہیں، اس سے آپ کو حیا آتی ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ نقطہ اس لیے بیان کرنا ضروری تھا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو خلاصہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا، وہ ہے ہی یہی کہ حفظ مراتب ہے، حفظ فروج ہے، حفظ اموال ہے، اور پہلا نقطہ وہ سب سے اہم ہے، حفظ مراتب۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج نوجوان نسل میں، آج ہمارے ماحول میں یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کو بہت زیادہ رواج دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے ہمیں کہ ہم علماء ہیں، ہمارے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، انہیں نہیں ہمیں بھلانا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں سمپل فرما دیا کہ لم اقل لہم، نہیں میں نے نہیں کہا ان کو، حالانکہ یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن دیکھیے اللہ پاک ہمیں بھی سکھاتا ہے نا کہ کس طرح بات کریں۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تیری ذات پاک ہے اور مجھے اس کی جرت نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے جائز نہیں، حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں یہ کہتا تو جانتا ہے اس کو، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تجھ میں، جو تیرا علم ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میرے دل میں ایک خیال بھی گزرتا ہے تو اس سے بھی واقف ہے۔ انک انت علام الغیوب، کہ بے شک تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اب آگے دیکھیے فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا، کہ میں نے انہیں نہیں کہا مگر میں نے وہ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ فرمایا کہ وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا کہ یہ میسیج، یہ پیغام میں نے ان کو تیرا پہنچایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ اور ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، یعنی جب تک میں ان میں رہا میں اسی بات ہی کی ان کو تلقین کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے وفات دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان پر رقیب تھا۔ رقیب کا مطلب تو ایک تو اردو شاعری میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں رقیب سے مراد ہوتا ہے جو نگران ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر شے پر گواہ ہے، موجود ہے، حاضر ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مکالمہ حضرت مسیح علیہ السلام کا، ہم اسے بے ادبی خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بچے سے کوئی بات کریں، کسی شاگرد سے، وہ آگے سے مجھے نہیں پتا، یا وہ یہ کہہ دے میں نے نہیں کہا۔ ایک یہ انداز ہوتا ہے بات کہنے کا، ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ ابا جی یہ بات میں نے نہیں کہی، میں نے کہی ہے تو میں نے اس طریقے سے کہی ہے، یا یہ بات اس طریقے سے، ایک یہ انداز بات کرنے کا ہوتا ہے نا، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے استاد سے۔ ایک ہوتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں کہا، ایک یہ سٹائل بھی ہوتا ہے۔ اب قرآن ہمیں یہ انداز سکھاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس حفظ مراتب کا خیال کریں اور کس انداز سے آپ گفتگو کریں۔ اب اس کے بعد انہی لوگوں کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو فإنک أنت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے انداز دیکھیے، عرض کرتے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔
اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہے ادب مع اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اگر کا صیغہ لگا کر ایک لجاجت کے ساتھ، ایک یہ انداز جو ہے یہ ایک عجز اور انکساری کا انداز ہے، تذلل کا انداز ہے، خضوع اور خشوع کا انداز ہے کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، یعنی میں کیا درمیان میں آؤں، تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دو جو صفت اللہ کے بیان ہوئے، عزیز اور حکیم، ذرا اس پر بھی غور کیجئے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ جو صفات ہوتی ہیں وہ پوری اس آیت کا خلاصہ ہوتی ہیں، یعنی بڑا معنی خیز انداز ہے یہ قرآن کا کہ آخر میں اللہ اپنی ایسی صفات کا ذکر کر دیتا ہے کہ جو صفات آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اسی کو ہی لپیٹ دیتی ہیں یہ صفات۔ یعنی جب یہ عرض کی مولا اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب ہے، یعنی تو اگر معاف کرے گا تو یہ تیری شان کے لائق ہوگا، یہ تیری کمزوری نہیں ہوگی کہ جیسے کوئی کمزوری سے کسی کو معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بخش دیتا ہے، نہیں، تو ہے غالب ہی۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ بھی تیری حکمت ہے، اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو یہ بھی تیری حکمت ہوگی، دونوں طرح حکمت ہے۔ دنیا میں بھی رب کا یہی غلبہ چلتا ہے اور دنیا میں بھی رب کی یہی حکمت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو امتحان سے، آزمائش سے دو چار کر دیتا ہے تو واضح بات ہے کہ انسان خدا کی مٹھی میں ہے، اور پھر اگر آزمائش اور امتحان میں ڈال دیتا ہے تو وہ حکمت بھی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری صفائی ہو، ستھرائی ہو، اور ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، تو لہٰذا وہ حکمت کے تحت ہمیں آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو وما هم بضارین بھی من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، تو اذن یہی ہے اللہ کا کہ اللہ یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس بندے کو ضرورت ہے کہ اس کو جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے، اس کو صفائی کی ضرورت ہے، تو یہ امتحان اور آزمائش کی بھٹی سے گزرے گا تو یہ سونا بن جائے گا، کندن ہو جائے گا، تو اللہ گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث یہ روایت کی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ایک مرتبہ اسی طرح اپنی امت کو یاد کر کے آپ رونے لگ گئے، یعنی گناہ گار امت کو، اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر رسول اللہ اسی کی تلاوت فرما رہے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ میری امت کے گناہ گار لوگ جن سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، تو پھر اسی آیت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں پر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا۔ ویسے تو 3 بیٹوں کا ذکر ہم عام طور پر تورات میں بھی پڑھتے ہیں، ایک تو جو ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں جن کو یہ یافس کی اولاد ہے، اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے 2 اور بیٹے بھی ہیں، یعنی سام اور حام۔ سام یہ عرب کے لوگ وہاں سے ہو گئے، اور حام افریقہ کے لوگ وہاں سے تعلق ہو گیا، یعنی حام کی اولاد افریقہ کی طرف اور سام کی اولاد یہ عرب کی طرف، اور پھر جو یافس کی اولاد ہے یہ یورپ اور یہ رشیا اور یہ جو تمام ممالک ہیں، یونان، ادھر سب آسٹریلیا، یہ پھر یافس کی اولاد جنہیں ہم یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے تو ایک تو وہ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں، جو ہمیں نانی دادی سنایا کرتی تھیں، اور ایک جو حقیقت ہے، جو بات اتھینٹک ہے، وہ احادیث میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں 2 جگہوں پر یاجوج ماجوج کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو خیر، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کہ جو جب طوفان نوح جب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھئی تم آ جاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب، معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔
تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں تو اپنا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، پانی سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو، تو آپ جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس آفر کو اور اس دعوت کو اس نے نہ مانا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پھر آواز دی، فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ چونکہ اہل کا ذکر پہلے اللہ نے کیا تھا کہ کشتی میں جو اہل ہیں ان کو بٹھا لو۔ اب ہمارے ہاں بھی اہل کا جو لفظ ہے پہلے تو بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دیگر افراد کے لیے، اور یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو ساتھ چلنے والے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، تو وہاں پر بھی اہل کا لفظ استعمال ہوا کہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے، اور وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ یہ انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا اپنے بیٹے کے حوالے سے، بس اتنا فرمایا، ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، کہ یہ تو بڑا بد عمل قسم کا انسان ہے، فلا تسلی ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کبھی اللہ کے حکم سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی ان کی خواہش نفس نہیں ہوتی، وہ اس لیے نہیں آگے بڑھتے جیسے کہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ یہ خیال کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو اور اچھے طریقے سے ہم اس کو سر انجام دیں۔ وہ اس میں کچھ اپنی طرف سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ زیادہ ذوق اور شوق اور زیادہ جذبہ اور زیادہ احساس اور ادائیگی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان کو خبردار کرتا ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے اور وہ لوگ کہ جو اسلام کے دین کے منکر ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا اس میں سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے معاملے میں اس طرح بھی اگر پیغمبر، حالانکہ خواہش نفس نہیں ہے، ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ذاتی ارادہ نہیں ہے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو روک دیتا ہے، گرفت فرماتا ہے۔ تو پھر ملاوٹ کی یا اس میں کچھ اور شامل کرنے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے اللہ کے دین میں؟ جسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اپنی طرف سے کچھ ملاتے یا زیادہ بات کرتے تو ہم کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ دایاں ہاتھ اس پیغمبر کا ہم پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی شاہ رگ کو کاٹ دیتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذمہ داری جس پیغمبر کو بھی دی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبروں کو خبردار کرتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں کہیں بھی آپ پڑھیے کہ اللہ اپنے پیغمبر پر کلام کرتا ہے یا گرفت کرتا ہے یا کہیں پر کچھ سختی جسے ہم کہتے ہیں اس سے کلام کرتا ہے، تو اسے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں نعوذ باللہ وہ اپنی خواہش نفس کی وجہ سے ایسا کرتے۔ قرآن نے کہا ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش سے کلام نہیں کرتے، بلکہ یہ تو وہ بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی، یعنی قرآن ان کی ذاتی ارادے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے، یہ تو خدا نے ان پر نازل کیا ہے، تو یہ خواہش سے کوئی بات اس میں نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ نقطہ بھی واضح ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ بعض اوقات کچھ ایسے کلمات غیر محتاط منہ سے نکل جاتے ہیں، تو یہ فرق ہوتا ہے بنیادی طور پر، جو ان کا منصب ہے، جو ان کا عہدہ ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، وہ اتنی حساس اور اتنی سینسٹیو ذمہ داری ہے کہ خدا ذرہ بھر بھی اس معاملے میں کوئی گنجائش پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے کہ میں نے وہ تجھ سے سوال کیا ہے کہ جو میں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، میری بخشش نہ کی، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو اے مولا پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انداز دیکھیے، ادب مع اللہ دیکھیے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پسند فرمایا، عاجزی کو، انکساری کو، عبدیت کو، بندگی کو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی کہ مولا اگر تو مجھ سے خوش ہے تو دنیا کی کوئی تکلیف بھی مجھے اذیت نہیں دے گی، میں کسی مشکل سے نہیں گھبراؤں گا، اور کسی مصیبت سے میں بالکل ہی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اے مولا اگر تو مجھ سے خوش ہے، بس تیری خوشی مجھ کو چاہیے اور کچھ نہیں مجھے چاہیے۔ یہ اصل چیز ہے کہ جسے ہم ادب مع اللہ کہتے ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد ادب مع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں اس اینگل سے اور اس پہلو سے، آپ دیکھیں گے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پر شروع میں سمجھا دوں، بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیا اور اتنی شرم اور اتنا عجز و انکساری اور اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ اللہ نے آپ کو بنایا تھا کہ آپ نے لوگوں سے کبھی نہیں تقاضا کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، میرا ادب کرو۔ کبھی آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں تم سے، تم میرا احترام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فطری حیا ہے کہ جو حدیث کے مطابق کماری لڑکی سے بھی زیادہ آپ میں حیا تھی، اس حیا کی بنیاد پر رسول اللہ نے کبھی کسی سے یہ نہیں تقاضا کیا تھا میرا ادب کرو، میری حیا کیا کرو، میرا احترام کیا کرو۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان کی، یعنی اللہ نے کہا کہ یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، اے مومنو، اے مسلمانوں، میرے نبی کا ادب کرو، احترام کرو۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو کبھی نمایاں نہیں کیا تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ بیماری ہے نا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی، پبلسٹی سے اور دوسرے ذرائع سے، وسائل سے، کہ میں سپیریئر نظر آؤں۔ ایک تو پہلو ہوتا ہے نا دعوت کا، تبلیغ کا اور دین کی خدمت کا، علم کا، کہ آپ بات کریں، گفتگو کریں، یہ ایک علیحدہ پہلو ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے زبردستی اپنا ادب کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں، احادیث میں آتا ہے، جب آپ بیٹھا کرتے تھے تو حضرت عمر قد میں ذرا لمبے تھے اور ذرا آپ کا رنگ صاف تھا، گورے تھے، سرخی مائل تھے، تو آپ کی قد کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی لمبی قد تھی حضرت عمر کی کہ اونٹ پر، اس کی پیٹھ پر آپ آسانی سے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، اتنی قد تھی آپ کی۔ تو انجان شخص جو ناواقف ہوتا تھا، روایات میں آتا ہے کہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لیتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے۔ آپ ہرگز اس بات کو نہیں پسند فرماتے تھے کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا ہو جائے۔ آپ نے منع کیا صحابہ کو۔ ہاں، جانے پر یہ ہے کہ سی آف کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے، الوداع، یہ اس کا یہ بیان ہمیں ملتا ہے۔ لیکن آپ نے منع کیوں کیا اٹھنے پر؟ ایک تو یہ ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو ہرگز اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے کہ میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں، گویا کہ وہ اپنی نیکیوں کو اکارت کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اس کو ہرگز یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو کلچر تھا بادشاہوں کے ہاں درباروں میں ادھر ادھر، وہ کلچر یہی تھا کہ بادشاہ سزا دیتا تھا ایسے شخص کو کہ جو اس کے دربار میں اور پھر اس کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو۔ تو یہ معاملات وہاں پر تھے۔ تو رسول اللہ نے اس لیے، آپ نے فرمایا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی اجمی سے مراد غیر عربی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے یہ طلب نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ بھئی میرا ادب کرو، میرا احترام کیا کرو۔ آپ نے کبھی اپنے منصب کا، عہدے کا روب نہیں ڈالا کسی پر صحابہ میں۔ پھر آخر میں جا کر روایات میں آتا ہے ایک چوکی سی بنا دی گئی تھی، چھوٹی سی، جیسے ایک چوکی ہوتی ہے جس پر، جیسے فریج مثال کے طور پر جس پہ ہم رکھتے ہیں
رکھی جاتی ہے تو وہ ایسی آپ سمجھ لیجئے کہ لکڑی کی اس طرح کی ایک چوکی بنا دی گئی تھی کہ جس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اور اس سے تھوڑا سا آپ نمایاں ہو جاتے تھے صحابہ سے۔ اور پھر ممبر بھی بنا، ممبر پر یہ کہ بیٹھ کر خطبہ دینا تاکہ تمام حاضرین جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو نمایاں کرنے کی جو بیماری ہمارے ہاں ہے، اور خاص طور پر مذہبی لوگوں میں، تو یہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سنت کا، تو ہمیں وہاں پر یہ بات نہیں ملتی۔ اور بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پھر ہمیں ادب سکھا رہا ہے مومنوں کو۔ اب آئیے ذرا چند مقامات اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ الحجرات کو آپ دیکھ لیجئے۔ سورۃ الحجرات کی شروع کی 3-4 آیات ہیں، ان کا آپ مطالعہ کیجئے، اور پھر آپ اس رکوع کے بعد جب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، بلکہ اسی رکوع میں پھر اخلاقیات کا بیان بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات یعنی جو بری عادات ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا۔ وہ کبھی موقع ملا تو سورۃ الحجرات پر بھی ہم بات کریں گے۔ اب میں اس کی چند مقام جو شروع کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، جو وہ حکم دیتے ہیں اس حکم کو من و ان ایز اٹ از اس کو ادا کرو، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کی پیروی کرو، آگے نہیں بڑھنا اللہ رسول سے۔ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بھی اونچی آواز سے نہ بولا کرو جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب آواز اور لہجہ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آہستہ ہونا چاہیے، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی تک نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے اس کا خیال رکھا۔ یہ میں آگے آپ کو چند مثالیں دوں گا تو اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیے آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، کتنی بڑی نعمت اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یعنی اخلاص کی دولت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ تقوی کو اگر اخلاص کے معنی میں آپ لیتے ہیں، باطن کی صفائی ان کو نصیب ہوتی ہے، باطن کی طہارت، انر سیلف کی جو طہارت اور پاکیزگی اور پیوریفیکیشن ہے یہ ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یہ دل اللہ ان کے منتخب کرتا ہے تقوی کے لیے۔ اور لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ 3 باتیں قرآن نے بیان کر دی، تقوی، مغفرت اور اجر عظیم۔ یہ اللہ کی طرف سے مومنین کو، مسلمانوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہود جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تو وہ، قرآن نے کہا نا راعنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اس کو پیچ میں لا کر بولتے ہیں راعینا۔ اب راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، اگر راعینا بولا جائے اس کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، توجہ فرمائیے یا نگرانی کیجیے، خصوصی طور پر ہماری طرف توجہ کیجیے۔ تو راعینا کا مطلب یہی ہے۔ اب دیکھیے یہ ذو معنی لفظ ہو گیا، مسلمان بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کہتے راعینا، لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی اس کو راعینا کہتے،
یعنی نعوذ باللہ ہمارے چرواہا، یعنی توہین کا ایک پہلو انہوں نے نکال لیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو تم راعنا بھی نہ کہو، اس لیے کہ اب اس میں شک اور شبہ پیدا ہو گیا۔ اب تقاضا ادب کا یہ ہے کہ تم اس لفظ کو ہی ترک کر دو، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ تو پھر مولا کہیں کیا؟ فرمایا وانظرنا، تم کہو کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا واسمعوا، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں تو اس وقت بالکل سراپا گوش بن کر، کان بن کر رسول اللہ کی بات کو سنا کرو۔ یعنی انظرنا کہنے کی بھی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ تم یہ کہو کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہم پہ نظر فرمائیے، یہ بھی نہ کہو، اس کی بھی نوبت نہ آئے۔ پہلی مرتبہ ہی توجہ سے بات کو سنو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں یہ آیت ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ بات شروع ہوئی ادب مع اللہ سے، اور اب ہم بات کریں ادب مع الرسول۔ اور یہ آج ایک اور نقطہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس جو پیغام لے کر آئی، آخری پیغام اللہ کا جو آپ لائے، اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک گروہ وہ جو محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ اب دنیا اس تقسیم پر چلتی ہے، اس فرق پر چلتی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ یا تو ماننے والے ہیں محمد رسول اللہ کے، یا محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والے ہیں۔ ہمارے محدثین علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کرتے یا حدیث پڑھاتے ہمیشہ باوضو ہو کر اور دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ ادب ہے کہ جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے، اللہ کا ادب اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ کبھی بھی غیر محتاط گفتگو نہیں کرنی چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے بارے میں، کبھی نہیں گفتگو کرنی چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جس مجلس میں، اور جو مجلس رسول اللہ کے اسم گرامی کے بنیاد پر اور اس نسبت سے قائم ہوتی ہے، اس مجلس میں بیٹھ کر کبھی بھی کسی کا ذکر بھی تحقیر اور تضحیق کے انداز میں، اور اس محفل کو کبھی بھی ایک مزاحیہ محفل نہیں بنا دینا چاہیے کہ جیسے بنا دی جاتی ہے، مذہبی جلسہ ہے، مذہبی مجلس ہے۔ جب رسول اللہ کا اسم گرامی آ جائے تو پھر بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ عزت بخاری کا یہ شعر کہ جو اقبال نے بھی اپنے کسی مجموعہ میں، جسے غالباً ارمغان حجاز میں اس شعر کو نقل کیا ہے تو یہ عزت بخاری کا شعر کہ ادبگاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ اللہ اکبر۔ ایک عزت بخاری کا یہ شعر جو اقبال کے مجموعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ آسماں کے نیچے اگر کوئی ادب گاہ ہے کہ جس کا ادب کرنا لازم ہے، یہ جو ادب گاہ ہے یہ عرش کے نیچے سب سے زیادہ نازک تر ہے، یعنی یہ نازک مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید جا، کہ یہاں پر تو جنید و با یزید بھی اپنے سانس کو روک لیتے ہیں کہ میں اونچی سانس لوں گا تو اس سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، سانس بھی آہستہ لیتے ہیں، سانس کو روک لیتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس کی آواز ہی اونچی نہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت پہ جب حاضر ہوتے تو دروازے کو ہم جب کھٹکھٹاتے تھے تو دستک دیتے تو ہم اپنے ناخنوں سے دستک دیا کرتے تھے، ناخن سے۔ یہ الادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو بیان کیا، یعنی کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہوتے ہیں اور شروع جو ناخن
جہاں سے ناخن شروع ہوتا ہے، اس مقام سے ہم آہستہ آہستہ رسول اللہ کے کاشانہ نبوت کا جو دروازہ تھا، در اقدس تھا، ہم اس کو اس سے کھٹکھٹاتے تھے، دستک دیتے تھے. یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ جیسے تھپ تھپ کر کے دروازے پر وہ نہیں، یا ذرا اونچی آواز سے دروازہ کھٹکھٹا دیا، نہیں. ہم اس میں بھی احتیاط کرتے تھے کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے. اور یہ شعر کتنا خوبصورت ہے کہ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ہی جا. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنید اور با یزید بھی اپنے سانس کو گم کر دیا کرتے تھے، سانس آہستہ لیا کرتے تھے کہ کہیں پر ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. قرآن مجید میں ایک مقام نہیں، اب دیکھیے سورۃ الانفال ہے یہ، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول تم کو آواز دے، تم کو بلائے، تو پھر استجیبو تو فوراً حاضر ہوا کرو، فوراً جواب دیا کرو، فوراً پہنچا کرو. وہ تمہیں بلاتے کس بات کے لیے ہے؟ لما یحییکم، اس بات کے لیے بلاتے ہیں کہ جو بات تم کو زندگی دیتی ہے، تمہیں زندہ کر دیتی ہے. یعنی اللہ اور اس کا رسول اپنے مفاد کے لیے نہیں بلاتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، تو آپ بلاتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا مقصد ہوتا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ جو پیغام دے رہے ہیں، جو چیز بتا رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، وہ دعوت ایسی ہے کہ جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، تمہارے دلوں کو زندہ کرنے والی. جو مردہ دل ہیں ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی. اگر باطن پاک نہیں، اس باطن کو پاک کرنے والی بات تمہیں دینے والے. اور وہ خواہشات، وہ لالچ، وہ حرص، وہ طمع کہ جس نے تم کو اپنا اسیر کر لیا، اس سے تمہیں آزادی دلوانے والے. اب دیکھیے آگے قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یعنی میرا دل اور میری شخصیت، کوئی فرق کر سکتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان میں کوئی فاصلہ ہے؟ ظاہری طور پر کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ یہ بتاتا ہے کہ میں کتنی قربت ہے انسان کے دل کو اس کے وجود کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ. اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قربت انسان کے ساتھ رکھتا ہوں. تو لہٰذا جو لمحہ موجود تمہیں نصیب ہو رہا ہے، اس لمحہ موجود میں میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. معلوم نہیں کہ کب موت کی تلوار تمہارے سر پر لٹکی ہوئی تلوار یہ تمہارا زندگی کا خاتمہ کر دے. تو لہٰذا اس میں ذرا بھی دیر نہ کیا کرو، جب خدا بلائے اور جب رسول بلائے تو دوڑ کر جایا کرو. اب آئیے کچھ میں محبت کی باتیں اور ادب کی باتیں میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اسی پر ہی ہماری گفتگو آج کی مکمل ہو جائے گی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں اور آپ سے کافی سال بڑے بھی ہیں. اب دیکھیے کہ محبت کس طرح انسان کو ادب کا سلیقہ سکھاتی ہے. جب انسان میں ادب ہو، جب محبت ہو انسان میں، تو پھر کس طرح وہ محبت ادب میں ڈھلتی ہے. اور پھر جب وہ زبان سے بات نکلتی ہے اپنے محبوب کے لیے، تو وہ کیسی خوبصورت اور معطر اور خوشبودار بات ہوتی ہے. حضرت عباس سے جب کسی نے پوچھا ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے عباس آپ دونوں میں سے کون بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے؟ کون بڑا ہے؟ عمر میں کون بڑا ہے؟ اب جواب سنیے کیا فرماتے ہیں. فرمایا کہ ہوا اکبر منی، بڑے تو وہی ہیں، وانا ولدت قبلہ، لیکن میں پہلے پیدا ہوا ہوں. ہوا اکبر منی، بڑے وہی ہیں، رسول اللہ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں. یہ وہ بات ہے کہ جو محبت ادب میں جب ڈھلتی ہے تو ایسے الفاظ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں. ام عطیہ کے بارے میں امام بخاری نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ وہ جب صحابیہ ہیں، وکانت لا تذکرہ الا قالت بابی، کہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر ہوتا آپ کی وفات کے بعد ہمیشہ کہتی بابی،
و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ یہ صحابہ یعنی صرف عطیہ نہیں، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، لیکن ہر صحابی کا یہی طریقہ تھا۔ انت بابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ ان کا یہ تکیہ کلام تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بابی و امی میں کتنی محبت ہے، کتنی خود سپردگی ہے، کتنی دیوانگی ہے، اور محبت کتنی انتہا پر ہے۔ یہ تب یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، تو کیسے ہم اس پر باری جاتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اولاد کی محبت ہے تو اب یہ الفاظ خود بخود زبان سے نکلتے ہیں۔ اولاد کے لیے، والدین کے لیے، جہاں پر محبت ہوگی اپنے استاد اور اپنے شیخ کے لیے، تو صحابہ کا کلام انداز ہی یہی تھا۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے آپ مدینہ میں ہوتے ہوئے کہیں پر آپ تشریف لے جاتے تھے، کبھی آپ کسی صحابیہ کے ہاں تشریف لے جاتے، وہاں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پڑھا دیتے تھے۔ بلکہ صحابہ کو تو یہ شوق ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کو مصلی بنا دیجیے، ہمارے گھر کی اس جگہ کو آپ نماز پڑھیں گے، ہم اس کو پھر اسی کے لیے رکھ لیں گے، ہم بھی یہاں نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے۔ تو وہ برکت کے لیے رسول اللہ سے یہ عرض کرتے تھے۔ تو لیکن مدینہ میں اگر رسول اللہ تشریف فرما نہ ہوتے تو پھر حضرت ابو بکر امامت کیا کرتے تھے، ابو بکر نہ ہوتے پھر عمر ہوتے۔ بلکہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے ملنے آئی، کچھ ہی عرصے بعد پھر آپ کی وفات ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے مسئلہ پوچھا اس خاتون نے، پھر جاتے ہوئے کہنے لگی یا رسول اللہ پھر جب میں آؤں اگر آپ نہ ہوں تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ فرمایا ابو بکر سے پوچھنا، میرے بعد وہ ہوں گے۔ اب حضرت ابو بکر امامت کروا رہے ہیں، رسول اللہ تشریف لائے اور پیچھے اقتداء میں آپ نے چاہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، جیسے امام کھڑا ہوتا ہے مصلی پہ، مقتدی آتا ہے تو پیچھے شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر، رسول اللہ نے اشارہ بھی فرمایا لیکن ابو بکر ہٹ گئے۔ اب دیکھیے کیا عرض کرتے ہیں جب جماعت ہو گئی، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میں نے تو اشارہ کیا تھا کہ آپ جماعت کرواتے رہیں، امامت آپ کرواتے رہیں۔ عرض کی ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ، یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ کی یہ ہمت نہیں ہے، اس کی یہ جرت نہیں ہے ان یصلی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ کے سامنے وہ نماز پڑھائے۔ جب آپ تشریف لائے، تشریف رکھتے ہیں تو یا رسول اللہ پھر آپ ہی مصلی امامت کے اصل آپ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صحابہ اس بات کی بھی کوشش کرتے تھے کہ سب سے آگے رسول اللہ ہو، آپ کی سواری سب سے آگے ہو، آپ سب سے آگے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا اپنے والد کے، کہ جیسے کوئی اونٹ بھاگ کر آگے نکل جاتا ہے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا یا عبداللہ لا یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول اللہ سے آگے نہ بڑھے۔ قرآن کہتے ہیں نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے مت آگے بڑھو اے ایمان والو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ سواری کو روک لو، کنٹرول کرو اس کو، رسول اللہ سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، رسول اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر بھیجا، تو قریش نے کہا ان شئت ان تطوف بالبیت فطف بہ، کہا عثمان اگر تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے میں اس کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے ادب، کہ جس ہستی نے دین سمجھایا، دین دیا، ہدایت دی، روشنی دی، محسن اعظم، محسن انسانیت، بھلا اس کے احسان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ کہ جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، قرآن کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی، تو اس کائنات کا وہ سب سے محروم شخص ہوگا
کہ جو رسول اللہ کے ادب سے اور محبت سے محروم ہوگا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی اس کے بعد بھی صحابہ نے اسی ادب احترام کا اہتمام کیا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، آپ کی مرکز مبارک ہے، تو دو آدمی آپس میں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے مجھے بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ جب آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں سے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اہل طائف ہیں، طائف سے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، طائف سے ہو تو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جعفر منصور جو خلیفہ وقت تھا اس وقت، اب وہ خلیفہ وقت ہے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی میں موجود ہے، خلیفہ وقت ہے، حکمران وقت ہے، اس کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت امام مالک نے اسی وقت اس کو روکا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جعفر منصور آواز کو آہستہ کر لو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو۔ تو آج کی ہماری گفتگو وہ ادب مع الرسول کے حوالے سے آج ہم نے کی ہے، اور یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آخر میں صرف ایک شعر اقبال کا سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے کہ، اور وہ شکوہ کرتا ہے کہ در دل او آتش سو زندہ نیست، مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست۔ مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں، ایک تو مسلمان وہ تھے نا صحابہ جن کا میں نے ذکر کیا، ائمہ، فقہا، تابعین، ایک آج ہم جیسے مسلمان بھی ہیں۔ کہا کہ اس کے دل میں جلا دینے والی آگ نہیں ہے، یعنی عشق نہیں ہے، اس میں محبت نہیں ہے۔ مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست، اقبال کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے میں زندہ نہیں ہے۔ یہ اقبال کا شکوہ ہے۔ اگر اجازت دیجیے تو میں دو شعر اور سنا دیتا ہوں اقبال کے۔ اقبال کہتا ہے تاب و تب در سینہ افزاید، کہ جو میرا سینہ ہے اس کا اضطراب اور اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ یاد عہد مصطفیٰ آید مرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ کتنا ادب تھا رسول اللہ کے زمانے میں، کتنا احترام تھا، کتنی حیا تھی۔ کہتے ہیں یہ بات میرے سینے کا جو اضطراب ہے، میرے سینے کی جو بے چینی وہ بڑھ جاتی ہے کہ میں کس زمانے میں ہوں، بے ادب زمانے میں، اور میں رسول اللہ کا زمانہ جب یاد کرتا ہوں تو مجھے اداسی ہوتی ہے۔ از زمانے خود پشیماں می شوم، در قرون رفتہ پنہا می شوم، میں اپنے زمانے سے پچھتاتا ہوں کہ ایسے زمانے میں پیدا ہوا جو بے ادب لوگوں کا زمانہ ہے۔ تو میں خود کو پرانی صدیوں میں چھپا لیتا ہوں، یعنی پھر میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں قرآن میں اپنے آپ کو پھر چھپا لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں پھر رسول اللہ کے زمانے میں چلا جاتا ہوں، اور پھر میں جب اپنے زمانے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، میرے اضطراب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور میں پچھتاتا ہوں کہ میں کیسے زمانے میں پیدا ہوا جو بے ادب لوگوں کا زمانہ ہے۔ آج ہم یہیں تک ہی اپنی گفتگو رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع پر ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ظاہر، اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔